بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورت جو البقرہ ہے اس کی آیت 261 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ مثل الذین ینفقون، مثال ہے ان کی جو انفاق کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں۔ مثل ناؤن ہے اور الذین یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، اور ینفقون یہ ورب ہے۔ یہ ینفقون لفظ جو ہے یہ اگلی جو 6 آیات آنی ہے ان میں جو بنیادی موضوع ہے وہ انفاق کا ہے، اور یہ جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے اس کا ایک بہت اہم جو پلر ہے وہ انفاق ہے۔ تو انفاق کے کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پہ یہ جو لفظ ہے یہ نون فا اور قاف سے نکلا ہے، نفق، اور نفق جو ہے یہ ایک سرنگ کو کہتے ہیں جس کے 2 راستے ہوں۔ آپ نے کوئی ٹنل دیکھا ہوگا یا انڈر گراؤنڈ پیسیج دیکھا ہوگا کہ جس کی ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں رکا نہیں جاتا، سٹے نہیں کرنا مقصود ہوتا، ایک طرف سے چیز انٹر ہوتی ہے اور دوسری طرف سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو جو ایک سٹور ہوتا ہے یا کمرہ ہوتا ہے اس میں عام طور پہ ایک دروازہ ہوتا ہے۔ سٹور میں تو عموماً ایک دروازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے چیز انٹر کی جاتی ہے اور وہیں پہ پھر سٹاک کر دی جاتی ہے۔ تو انفاق جو لفظ ہے اس میں جو بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ آپ نے جو دولت ہے یا جو مال و متاع ہے اس کا ارتکاز نہیں کرنا، اس کو جمع نہیں کرنا، بلکہ اس کو خرچ کرنا ہے، اس کو کھلا رکھنا ہے کہ ایک طرف سے یہ آئے اور دوسری طرف جاتی رہے، سٹاک نہ ہو۔ تو بنیادی جو کانسیپٹ ہے انفاق کا وہ ہے کہ ایسا آپ نے نظام معاشرے میں قائم کرنا ہے جہاں دولت کے انبار نہ لگیں، بلکہ ایک طرف سے انکم ہو اور دوسری طرف سے اس کو خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں یا ان لوگوں کے اوپر جن کو ضرورت ہے، جو ضرورت مند ہے۔ اسی سے لفظ نکلا ہے منافق۔ منافق کا مادہ بھی یہی ہے، نون فا اور قاف۔ اب منافق کے بھی 2 منہ ہوتے ہیں، یعنی ڈبل فیسڈ ہوتا ہے وہ۔ ایک کے سامنے، جس کے سامنے ہے وہ اس کا بنا ہوتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے سامنے اس کا نہیں بنا ہوتا، یا وہ جو منہ سے کہتا ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا، تو اس کے ڈبل فیس ہوتا ہے، یا اس نے دونوں راستے کھلے رکھے ہوتے ہیں، آنے کا بھی اور جانے کا بھی۔ تو یہاں سے لفظ یہ نکلا ہے انفاق، اور یہیں سے ہے منافق، اور بنیادی اس کی جو روٹ ہے وہ نون فا اور قاف ہے۔ تو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ عام خرچ نہیں ہے جیسے ہم کوئی پرچیز خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ آگے ہے ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ اپنی ویلتھ کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اموالہم کا مطلب ہے ان کا مال، یعنی ان کا اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ فی کا مطلب میں، یہ پریپوزیشن ہے، سبیل اللہ اللہ کا راستہ یا اللہ کے کا وے، ان دا وے آف اللہ۔ اب اللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ خود تو غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ جہاں کہتا ہے خرچ کریں، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کا ذکر بھی آگے کچھ آیتوں میں آئے گا، چاہے وہ اس رکوع میں آ جائے کچھ، اور اس رکوع کے بعد والے اگلے رکوع میں آئے۔ تو ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ان کی مثال کیا ہے؟ ایسے ہے جیسے کمثل حبۃ، ایسے ہے جیسے ایک دانہ، حبۃ کہتے ہیں ایک دانے کو، انبتت اس نے اگائی، اٹ پروڈیوسڈ، وہ جو دانہ ہے اس نے پروڈیوس کی 7 سنابل، 7 ایئرز، 7 بالیاں یا 7 خوشے نکلے۔ ایک دانہ، جیسے گندم کا ایک دانہ بوئیں اور اس دانہ بونے کے بعد پھر اس میں سے 7 بالیاں اگیں۔ اچھا، یہ جو سبع ہے لفظ، یہ عربی زبان میں اس کا معنی 7 بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی متعدد بھی ہوتا ہے، سیورل بھی ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں 7 ہی اگر کریں، 7 بالیاں نکلیں، اور فی کل سنبلۃ،
ہر بالی میں یا ہر خوشے میں 100 ہوں حبتن دانے. تو ایک دانہ تھا، اس میں 7 بالیاں یا 7 خوشے نکلے، اور ہر بالی یا خوشے میں پھر 100 دانے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 700 گنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے دانے کی طرح ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی سے 100 دانے، تو اس کا مطلب ہے کہ 7 گنا اس میں انکریز آئے ہیں. تو وہ معاشرہ جہاں ہورڈنگ نہیں کی جاتی، جہاں ریسورسز کو شیئر کیا جاتا ہے، وہاں اکنامک گروتھ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اس کا ایفیکٹ. تو جب وہ طبقہ معاشرے کا جس کے پاس فائنینشیل ریسورسز اتنے نہیں ہیں، جب امیر لوگ ان کے ساتھ بھی اپنے فائنینشیل ریسورسز شیئر کرتے ہیں، تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھتی ہے، اور اس سے اکنامک گروتھ بھی ہوتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. وہ غریب طبقہ بھی خوشحال ہوتا ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ اوور آل ہوتی ہے. تو 700 گنا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو اجر قیامت والے دن بھی 7 گنا دیں گے، اور اس دنیا میں بھی اس معاشرے میں جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی ملٹی پلائی ہوتی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ یضاعف ملٹی پلائی کرتا ہے، کئی گنا بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اب یہاں پہ من یشاء آیا ہے کہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے. کس کے لیے وہ چاہتا ہے؟ وہ پیچھے اصول قانون بتا دیا اس آیت میں کہ اللہ اس کے لیے چاہتا ہے ایسا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو جہاں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ من یشاء، کہ جس کے لیے وہ چاہے، تو کہیں اور قرآن مجید میں اس مشیت کا قانون بھی اس نے بتایا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا قاعدہ یا اس کا کرائٹیریا بھی بتائے ہوتے ہیں کہ اس کی مشیت جو ہے کیسے کام کرتی ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن مختلف جگہوں پہ وہ بتاتا ہے کہ وہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، جو حق و صداقت کو مانتے ہی نہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا، وہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو وہ قانون جو ہے مشیت کا وہ دوسری جگہوں پہ بتایا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا من یشاء کا مطلب کہ وہ جیسے جو اس کے ہاں کوئی قانون قاعدہ اصول نہیں ہے اور وہ رینڈملی بندوں کو چوز کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، اس نے کچھ قوانین رکھے ہوئے ہر چیز کے لیے، اور وہ قوانین اس نے اپنی کتاب میں بتائے ہوئے ہیں. جیسے یہاں بتایا ہوا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ملٹی پلائی کرتا ہے، لیکن اسی آیت کے شروع میں بتا دیا کہ کن کے لیے ملٹی پلائی کرتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ملٹی پلائی کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بے حد وسعت والا، فیاض، باؤنٹیفل، اور بہت زیادہ علم والا ہے. علیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ ہوں اس میں ایک ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے اور ایک زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. تو آلویز آل نوئنگ، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور وہ بہت فیاض ہے، اور اگر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ اس کو ملٹیپل کر کے پھر اس کا ریوارڈ دیتا ہے. اس دنیا میں بھی معاشرے میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، اور آخرت میں بھی جو ریوارڈ ہے وہ ملٹی پلائی ہو کے ملتا ہے. آگے ہے الذین ینفقون، وہ جو انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کھلا رکھتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، اپنے اپنی ویلث کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم، پھر، لا یتبعون، پھر اس کے بعد میں نہیں کرتے، فالو اپ نہیں کرتے ایسے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اب 2 کام نہیں کرتے. مثلا پہلا کام ہے منن، اور دوسرا ہے ولا ازن. نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ وہ ہرٹ کرتے ہیں اس کو جس کو انہوں نے جس کی ہیلپ کی ہے. انفاق کرنے کے بعد یہ 2 کام جو نہیں کرتے، یعنی کسی کو اپنا احسان نہیں جتاتے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تمہاری ضرورت کے وقت یہ تمہاری مدد کی تھی، اور نہ ہی اس کو ایذا دیتے ہیں. اب یہ جو اذن ہے اس کا مطلب فزیکلی تکلیف دینا بھی ہوتا ہے اور اس کا دل آزاری کرنا بھی ہوتا ہے، دونوں اس کے معنی ہیں. تو نہ فزیکلی کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ اس کی دل آزاری ہی کرتے ہیں، اور نہ ہی احسان جتلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوفن، اور نہیں ہوگا کوئی خوف، علیہم، ان پر،
ولا هم یحزنون، اور نہیں ہوں گے وہ غمگین، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ تو آپ نے پچھلے ایک دو لیکچرز میں دیکھا تھا جہاں پہ آیا تھا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کی بھی ایک آپ نے پڑھی تھی نا آیت، اس میں لکھا تھا کہ ان کو بھی کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی خوف اور کوئی حزن قیامت والے دن نہ ہو، اور اس دنیا میں بھی آپ کا خوف اور حزن جو ہے وہ کم ہو جائے، دور ہو جائے، تو پھر معاشرے میں بھی خوف اور حزن جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسرٹنٹی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہو کہ اللہ جو ہے وہ ملٹیپلائی کرے گا میرے ریوارڈ کو، تو پھر آپ کو کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ انفاق کریں گے یا ہم انفاق کریں گے سارے، اور اس کے بعد کوئی احسان نہیں جتلائیں گے اور نہ کسی کی فیلنگ کو ہرٹ کریں گے، تو پھر ہمیں اجر ملے گا اپنے رب کی طرف سے، اور ہم پر کوئی خوف اور کوئی حزن قیامت والے دن بھی نہیں ہوگا، اور اس دنیا میں بھی ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اگلی بات ہے قول معروف، قول بات کو کہتے ہیں، بول کو کہتے ہیں، گفتگو کہتے ہیں، معروف ایک اچھائی والا، بھلائی والا یا کائنڈنس والا، ایک بھلائی کا بول یا ایک اچھائی کی بات، اور مغفرہ، اور مغفرت، مغفرت کا مطلب معافی طلب کرنا بھی ہوتا ہے، وہ تو ویسے معافی طلب کرنا ہوتا ہے استغفار کا مطلب، الف سین جب لگ جائے نا تو اس کا مطلب طلب کرنا آتا ہے، جستجو کرنا۔ تو مغفرت معافی بھی ہے، پارڈن بھی ہے، ایکسکیوز بھی ہے، درگزر بھی ہے، معذرت بھی ہے۔ مثلا بعض وقت آپ سے کوئی بندہ مانگے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، بھائی معاف کیجئے۔ تو کسی کو یہ کہہ دینا، تو اچھی اس کے ساتھ پیار سے کوئی اچھی بات کر لینا اور اس کو پارڈن کر لینا، ایکسکیوز کر لینا، بہتر ہے اس صدقے سے، خیر من صدقہ یتبعها اذن، کے جس کے بعد کی جائے کوئی دل آزاری۔ اب دیکھیں صدقہ کرنے کے بھی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ کسی کے اوپر آپ نے صدقہ کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، تو ان میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پچھلی آیت نے بتایا کہ وہ لوگ جو کسی کی مدد کرنے کے بعد یا انفاق کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی حزن ہوگا۔ اور اس آیت میں بتایا گیا کہ ایک میٹھا بول، ایک اچھی گفتگو، ایک بھلی یا بھلائی یا اچھائی کا بول اور معافی طلب کر لینا یا ایکسکیوز کر لینا بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ جس کے بعد آپ اس کی فیلنگ کو ہرٹ کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو فیلنگ کو ہرٹ نہیں کرنا۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا بے نیاز، بڑا حلم والا ہے۔ تو اللہ غنی ہے، اللہ کو ہمارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے خیرات کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں عرض کرتا ہے کہ ہم اپنے جیسے جو انسان ہیں ان کی مدد کریں، جن کو وہ صلاحیتیں حاصل نہیں ہیں کمائی کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اگر ہمیں اللہ جو ہے نا اتنا زیادہ ذہین نہ بناتا تو ہم کیا کر لیتے؟ ہمیں فزیکلی اتنا زیادہ مضبوط یا اسٹرانگ نہ بناتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ ہماری جو کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی کیپیبلٹی سے ہم نے جو کمایا ہے اسی میں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے فیلو بینگز کے اوپر خرچ کریں جو ضرورت مند ہیں، اور اس طرح سے خرچ کریں کہ ان کو کوئی آپ احسان بھی نہ جتلائیں اور ان کو ہرٹ بھی نہ کریں۔ اور اللہ کہتا ہے وہ خود تو غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کی کسی چیز کی، مال کی۔ تو فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو کچھ دے رہے ہیں، اللہ نے جس طریقے پہ کہا ہے یا جس چیز کا کہا ہے کہ جن کو دیں ہم ان کو دینا ہے ہم نے۔ اللہ خود غنی ہے، تو ہم یہ نہیں سمجھ آئیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے ہمارے صدقوں خیرات کی، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ واللہ غنی اور حلیم، بڑا ہی حلم والا ہے، فوربیئرنگ ہے۔ حلم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں بندے میں بڑی برداشت ہوتی ہے۔ اس کو عام طور پہ آپ دیکھیں نا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غصے میں بھی جلدی نہیں کرتے، نہ ہی ان کو جتنے مرضی مسائل یا برے حالات سے گزرنا پڑے وہ ایموشنلی سٹیبل رہتے ہیں۔ تو حلم والا جو ہے نا کوئی انسان، حضرت ابراہیم کی بھی ایک صفت بتائی گئی ہے کہ وہ بڑے حلیم تھے۔ تو حلیم جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے جس میں کہ اللہ یوں ہی کسی کو
غصے میں آ کے سزائیں نہیں دیتا، وہ بڑا ہی حلم والا ہے اور بڑا ہی برداشت والا ہے، بڑا ہی تحمل والا ہے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، تم نہ ضائع کرو، نہ نلیفائی کرو، نہ تم باطل کرو صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلا کر، عذا، یا ایذا رسانی کر کے۔ تو بار بار اسی چیز کو دہرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی صدقہ کرنا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، تو آپ نے احسان کو جتلانا نہیں ہے اور کسی کی فیلنگ کو ہرٹ نہیں کرنا۔ بار بار اس چیز کو دہرایا جا رہا ہے، تو اس کا بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ اس کو اگر ہرٹ کیا جائے تو اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو باعث تکریم پیدا کیا، اور اس میں بنی آدم کا لفظ آیا، صرف مسلمان کا لفظ نہیں آیا، ہر بنی آدم، یعنی ہر ہیومن بینگ جو آدم کی اولاد ہے، تمام ہیومن بینگ آدم کی اولاد ہے، تو ہر بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے باعث تکریم پیدا کیا ہے کہ اس کی عزت سے اس کے ساتھ پیش کیا جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ تو جہاں بھی کسی کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ہرٹ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بنیادی ایک اصول کے وہ خلاف ہو جاتی ہے چیز۔ تو اسی اصول کے تحت یہاں بتایا گیا کہ آپ نے جب کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو اس کو احسان نہیں جتلانا اور اس کی فیلنگ تو ہرٹ نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کے یا ہرٹ کر کے۔ کالذی، اس کی طرح، یہ کاف جو ہے یہ لائک یا طرح اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے، الذی، وہ جو، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، مال کا مطلب مال اور ہو پروناؤن ہے، اس کا مال، یعنی اپنا مال جو خرچ کرتا ہے، ریان ناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ رویت آپ نے دیکھا نا، رویت حلال، چاند دیکھنا، تو وہیں سے ریان ناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے بس وہ کرتا ہے انفاق۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اسپیشلی فنکشن کرتے ہیں کہ میں سلائی مشین میں بانٹ رہا ہوں، یا میں کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں چیزیں۔ اب نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، اگلی کچھ آیتیں بعد میں آئیں گی جہاں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر آپ کی نیت صاف ہے کہ آپ کو صدقہ خیرات کرتے ہوئے لوگ دیکھ لیں، یا اوپنلی یا پبلکلی آپ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت میں اگر دکھاوا ہے تو پھر وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنو، اور نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ والیوم الاخر، اللہ اور یوم آخرت پر، اس کو اللہ کے دیے ہوئے قوانین اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ تو کوئی یقین نہیں ہے، بس وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اس کا بھی صدقہ باطل ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کی طرح ہم نے نہیں ہو جانا کہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یا جو بعد میں احسان دلاتے ہیں، جتلاتے ہیں، یا جو ایذا رسانی کرتے ہیں۔ آگے ہے فَمَثَلُهُ، تو مثال ہے اس کی، فا تو مثل، مثال، ہو اس کی، تو اس کی مثال ایسے ہے، کس کی مثال؟ جو دکھاوے کے لیے لوگوں پہ مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اب دی ہے۔ کیسے ہے مثال؟ پہلے ایک مثال دی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے، اور اس ایک دانے سے نکلے 7 بالیاں، اور ہر بالی سے نکلے پھر 100 دانے، تو 700 گنا اس کو مل جائے، ایک وہ مثال تھی۔ اب یہ ایک اور مثال آئی ہے، اس شخص کی مثال جو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال کیسے ہے؟ کمثل، جیسے کہ، ایسے ہے جیسے صفوان، ایک چکنا پتھر، یعنی ایک پتھر ہے بڑا سموتھ سا۔ سموتھ پتھر کا مطلب ایک ہوتا ہے رف پتھر جس کے اوپر کوئی مٹی زیادہ آسانی سے جم جاتی ہے، اور ایک سموتھ ذرا ہو تو اس کے اوپر مٹی بہت دیر جمی نہیں رہتی۔ تو ایک چکنا پتھر، علیہ ترابن، اس پہ ہو تھوڑی سی مٹی جو عارضی طور پہ کچی کچی جمی ہو، اور پھر اس کے اوپر ہو آگے فاصابہ وابل، پھر پڑے اس پر زوردار بارش۔ سموتھ راک ہو، راک ہوتی ہے ہارڈ، جس کے اوپر کچھ نہیں اگ سکتا، وہ کوئی پروڈکٹیو نہیں ہوتی، بے آب و گیا ہوتی ہے راک۔
لیکن اگر اس کے اوپر ہلکی ہلکی مٹی آ جائے تو شائبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک مٹی ہے اور اس کی آگے گروتھ ہوگی، آگے نشوونما ہوگی، اس کے اوپر گھاس اگے گی یا کوئی پلانٹیشن ہوگی اور گرینری آئے گی، لیکن اندر سے وہ سخت پتھر کی طرح ہوتی ہے. اور پتھر جو ہے یہ مثال کس کی دی ہے؟ جو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. یعنی اصل میں وہ راک ہے لیکن اوپر دکھاوے کے لیے چھوٹا سا ایک مٹی کی ہلکی سی تہ اس کے اوپر جم گئی ہے دکھاوے والی. تو اس کے اوپر پڑے زوردار بارش، فتارہ کا ہو سالدن، تو وہ پھر اسے کر چھوڑے ایک بنجر چٹان. پھر اس کے بعد یعنی بارش کے بعد اوپر ہلکی سی جو مٹی کی تہ جمی تھی اسموتھ راک کے اوپر وہ گل جائے گی اور نیچے سے پھر وہ چٹیل بنجر سی چٹان دوبارہ نظر آ جائے گی. لا یقدرون علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز پر، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے حاصل کیا. یعنی یہ جو مٹی اوپر تھوڑی اس کے اوپر جمع ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ان کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہوتی. اللہ جب چاہے وہ جو ملمہ وہ جو مٹی کی چھوٹی سی تہ ہے اس کو اتار سکتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو حق و صداقت کے منکر ہوں. کافر جو ہے وہ ہے جو حق یا صداقت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ڈینائی کر دیتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے، ان کو کافر کہتے ہیں. اور حق و صداقت میں سب سے بڑی صداقت تو یہ ہے کہ ایک اللہ ہے اور اس نے مختلف انبیاء بھیجے، یہ اور صداقت دوسری صداقت ہے. پھر یہ ہے کہ ان انبیاء کے ذریعے جو ہے وہ کتابیں جو ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے آئیں تو فرشتوں پر ایمان ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی آئی اور پھر اس کتابوں کے مطابق جو ہے جو لوگ عمل کریں گے، زندگی بسر کریں گے، ان کو ایک اچھی زندگی ملے گی، اور جو عمل نہیں کریں گے ان کا برا نتیجہ ہوگا. تو وہ جو نتیجہ ہے کچھ اس دنیا میں آ جائے گا، کچھ آخرت میں جا کے نظر آئے گا. تو وہ جو بلیف سسٹم ہے اس پورے بلیف سسٹم پہ جو انکار کر دیتے ہیں ایک تو وہ کافر ہے، اور یہ جو پورا بلیف سسٹم ہے یہ بھی ایک حق و صداقت پر مبنی چیز ہے. تو کافر کا جنرل میننگ ہوتا ہے کسی بھی حق یا صداقت کو ریجیکٹ کر دینا. اور جب قرآن کے تناظر میں دیکھیں تو قرآن میں بتائی گئی جو حقائق اور صداقتیں ہیں ان کو جو بندہ ماننے سے انکار کر دے ظاہر ہے اس کو پھر ہدایت نہیں مل سکتی. یعنی اگر ایک بندہ ہے اس نے جانا ہے لاہور کی طرف اور آپ اس کو بتاتے ہیں رستہ کہ بھائی اس طرف کو جاؤ گے یہ آپ کا شہر آ جائے گا، منزل آ جائے گی، وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں آپ کو، مجھے آپ پہ یقین ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے صحیح بتائیں گے. تو ظاہر ہے وہ پھر جو اگر وہ آپ کے بتایا پہ یقین ہی نہیں کرتا تو وہ اس رستے کو اختیار بھی نہیں کرے گا، اس کو منزل بھی نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، ماننے سے انکار کر دیتا ہے، جو ایک حقیقت اس کے سامنے ہو وہ بھی اس کو بتائی جائے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دے، تو ظاہر ہے ایسے شخص کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو وہ جو یادی میہ شاہ والا بات تھی کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اس میں سے ایک اصول یہاں پہ آ گیا کہ وہ اصول یہ ہے کہ جو صداقت یا حقیقت کو ماننے سے سرے سے انکار ہی کر دے تو ظاہر ہے اس کو صحیح رستہ نہیں مل سکتا. تو اس آیت میں ایسے شخص کی مثال دی گئی جو کہ دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. اور آگے ایک اور مثال ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، سیکنگ Allah's pleasure اور approval، چاہتے ہوئے اللہ کی رضامندی. اب یہ کنٹراسٹ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، اور اب ان لوگوں کی مثال آئی کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اور آگے اللہ کی رضا کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا یا اس میں چیز اضافہ کر دیا، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جو نفس ہیں ان کی پختگی یا فرمنس یا اسٹرینتھننگ کے لیے. ایک کانسیپٹ ہے مینجمنٹ میں آپ نے شاید پڑھا ہو، سیلف ایکچولائزیشن. انسان کے اندر جو ہے ایک جسے روح کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، کچھ سیلف کہہ دیتے ہیں، کچھ پرسنالٹی کہہ دیتے ہیں، کچھ خود ہی کہہ دیتے ہیں، اور ایک اس کی باڈی ہے ہارڈ ویئر، ایک اس کی سافٹ ویئر ہے. اب جو سافٹ ویئر ہے جس کو نفس کہا گیا ہے اس کی تثبیت ہو جاتی ہے، وہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے، اس کی ایکچولائزیشن ہو جاتی ہے. تو یہ جو ایکچولائزیشن آف سیلف ہے یہ بیسیکلی الٹیمیٹ گول ہے انسان کی اس دنیا کی زندگی کا. اور یہ جو جسمانی انسان کی صلاحیتیں ہیں یا انسان کی جو باڈی ہے اس کی ضروریات عام طور پہ پوری ہوتی ہیں اس میں کچھ ایڈ کرنے سے. مثلا آپ کو
کھانا کھانا پڑتا ہے اپنی باڈی کی صحت کے لیے، لیکن جو روحانی یا آپ کے نفس کی اسٹرینتھ ہے وہ اس سے ہوتی ہے دوسروں کو دینے سے. تو قرآن مجید میں ایک جگہ آیا یوتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کی گروتھ ہو جائے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو جائے. اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں تو ایک آیت ہے جو آپ نے بار بار سنی اور پڑھی ہوگی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں. اب بندگی یا عبادت کا کیا مقصد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس اعبدوا، تم عبادت کرو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے سے ان کو پیدا کیا تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت جو ہے یہ الٹیمیٹ گول نہیں ہے، عبادت سے ہوتا ہے حاصل تقوی. اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اس میں آپ کو زندگی کا مقصد جو قرآن میں بتایا نا وہ مقصد میں بتانے لگا. پہلی آیت کیا تھی کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. لیکن میں نے بتایا کہ عبادت آخری مقصد نہیں، عبادت ایک ذریعہ ہے کس کے لیے؟ تقوی. یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں عبادت کرو، اور آیت ختم ہوئی لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے. اس کا مطلب عبادت از اے مینز فار اچیونگ تقوی. اب تقوی بھی الٹیمیٹ گول نہیں، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ آیا فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے. تو اس کڑی کو ذرا ملائیں، عبادت سے تقوی، تقوی سے فلاح. ٹھیک ہے؟ تو الٹیمیٹ گول کیا ہوا؟ وہ ہوا فلاح. کس کی؟ ہماری فلاح، تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے. ایسا نہیں لعلکم تفلحون. تو عبادت میں اللہ کا کوئی مقصد نہیں. عبادت کیا ہے؟ اللہ کے احکام کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنا، اس کی بندگی اختیار کرنا، اس کا غلام بن جانا. ٹھیک ہے؟ عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں جو نوکر ہو، سرونٹ ہو، جس کی جو ڈیوٹی لگائی جائے، جو کام اس کو دیا جائے وہ ویسے کرے، جو انسٹرکشنز کے اوپر مکمل عمل درآمد کرے، جو احکامات کی تعمیل کرے، ہر قسم کے حکم کی تعمیل کرے. اچھا آپ دیکھیں صلاۃ کا کیا پرپز ہے؟ آقے میں صلاۃ لذکری، تم صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے. صلاۃ کا کیا پرپز ہوا؟ ذکر. اور آگے ذکر کا پرپز کیا ہے؟ فاذکروا اللہ لعلکم تفلحون، ذکر کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے. تو وہاں بھی پرپز کیا ہوا؟ فلاح. تو الٹیمیٹ فلاح ہے. روزوں کا کیا مقصد؟ کہ روزے رکھو لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزوں کا مقصد کیا؟ تقوی. اور تقوی کیا؟ فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون. وہاں بھی فلاح. تو چاہے نماز کو پکڑ لیں، چاہے روزے کو پکڑ لیں، چاہے عبادت کو پکڑ لیں، الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ فلاح، انسان کی فلاح. اب آئیں فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح جو لفظ ہے، فا لام اور ہا، اسی سے لفظ نکلا ہے فلاحت، جو کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنے کو، کاشتکاری کرنے کو. فلاح کہتے ہیں کاشتکار کو، کسان کو. اور کھیتی باڑی کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بیج ہیں، بیج میں ایک درخت یا پودا بننے کا پوٹینشل ہے. تو بیج وہ چیز بن جائے جو اس کا بننا مقصود ہے. یہ ہے کھیتی باڑی کا مقصد. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انسان کے اندر کچھ چھپے ہوئے پوٹینشل پیدا کر دیے، بہت ساری چیزوں کا اس میں بیج رکھ دیا. ان چیزوں کو گرو کرنا، ڈیولپ کرنا، یہ ہے انسان کا مقصد. تو انسان کی ایک ہارڈ ویئر ہو گئی، ایک انسان کی سافٹ ویئر ہے جو اس کا نفس ہے. نفس یا نفس، تثبیت نفس، یہ بات یہاں سے چلی تھی. اسی چیز کو اگر دیکھیں تو سورۃ الشمس ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، پڑھی ہے نا؟ اور آگے پھر آتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کچھ آیتوں کے بعد آتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. نفس، نفس کا ذکر آ گیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس میں دو پاسبلٹیز رکھ دی گئی، فجور کی اور تقوی کی. اور آگے ہے قَدْ أَفْلَحَ، یقیناً وہ فلاح پا گیا، من زکاہا، جس نے اس کو ڈیولپ کیا، گرو کیا. یہ جو
زے یا زا کاف واو ہوتا ہے نا عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما دینا یا گرو کرنا، ٹھیک ہے، تزکیہ، گروتھ، اس میں گروتھ کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ جو گروتھ ہے نا، جو انسان کے اندر جو پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے دے کے اس کو بھیجا ہے نا، ان کو گرو کرنا جو ہے، یعنی روحانی اس کو ڈیولپمنٹ کہہ لیں، اسپرچل ڈیولپمنٹ کہہ لیں، پرسنل ڈیولپمنٹ کہہ لیں، یہ جو چیز ہے یہ الٹیمیٹ گول ہے جس کو فلاح کہتے ہیں۔ اور ہر انسان کے جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ساری کی ساری گرو ہو جائیں، ڈیولپ ہو جائیں، یہ الٹیمیٹ گول ہوتا ہے۔ اس سے ایک معاشرہ بہت زبردست معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو ایک فلاحی جو مملکت ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے ریسورسز دے اپنی ساری پبلک کو کہ ان میں چھپے ہوئے پوٹینشیل یا جتنی صلاحیتیں ہیں ساری گرو اور ڈیولپ کریں، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہو جائے، ان کی نشو و نما ہو جائے، ان میں جو روحانی صلاحیتیں ہیں، جو انٹلیکچوئل صلاحیتیں ہیں، جو فزیکل صلاحیتیں ہیں، ساری پروان چڑھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ ایسی صفات رکھ دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے کچھ ان کا عکس رکھ دیا، سمجھیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہے علیم، بہت ہی زیادہ علم والا، لیکن انسان میں بھی علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ انسان بھی عالم ہوتا ہے نا، عالم ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا عالم، علم والے۔ تو علم حاصل کرنے کا پوٹینشیل انسان میں بھی ہے، اور یہ اللہ کی بھی ایک صفت ہے العلیم، کہ اس سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے، لیکن انسان بھی تو علم حاصل کر سکتا ہے نا۔ اسی طریقے سے کمپیشن کا جذبہ، اللہ رحیم ہے، اس سے زیادہ کوئی رحیم ہو نہیں سکتا، لیکن انسان میں بھی ایک کمپیشن کا جذبہ تو رکھا ہوا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات ہیں ان میں سے کچھ کا جو عکس ہے، پرتاؤ ہے تھوڑا سا، وہ انسان کے اندر بشری حد تک ایک رکھا ہوا ہے، اس کو گرو کرنا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ وہ ڈیولپ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو جیسے انسان کی باڈی کی ڈیولپمنٹ کچھ لینے سے، کچھ کھانے سے ہوتی ہے، اس کی روح کی ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ دیں، آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں، آپ کو کچھ علم آتا ہے، دوسروں کو کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہاں پہ جو انفاق ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا صرف ویلتھ ہی شیئر کریں، ویلتھ کے علاوہ آپ کے پاس جو اور ریسورسز ہیں وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی اسپرچل ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کی سیلف ایکچوائزیشن ہوگی، آپ کی اسٹرینتھننگ اور فرمنس آف سول ہوگی، اور اس دنیا کی زندگی سے اگلی زندگی میں آپ کی سول نہیں جانا ہے۔ یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے تو باڈی ادھر ہی رہ جاتی ہے، اور جو ہماری سافٹ ویئر ہے یا ہمارا نفس ہے، یہ ای میل ہو کے سمجھنے کہ اگلی جہان میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم یہاں سے ایک میسج دیں موبائل پہ، اور تو وہ میسج پہنچ جاتا ہے، آپ کا کوئی فرینڈ کسی اور ملک میں ہو تو میسج پہنچ جاتا ہے نا، لیکن آپ دیکھیں جب آپ کی موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہوتی ہے تو لگتا ہے یہ صرف ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ حالانکہ اس کے اندر کوئی چیزیں، سافٹ ویئر یا کوئی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ایپلیکیشن ہوتی ہیں۔ تو جب انسان مرتا ہے اس کی سمجھے بیٹری ڈیڈ ہوتی ہے، صرف اس کے اندر ساری ایپلیکیشن موجود ہیں۔ جیسے ہی وہ بیٹری ریچارج ہوگی، یا وہ جو ایپلیکیشنز ہیں یا وہ سافٹ ویئر ہے کسی اور باڈی میں ڈال دی جائے گی یا کسی اور ہارڈ ویئر میں ڈال دی جائے گی، تو وہ دوبارہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو انسان کا مرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کی جسم کی باڈی یا موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے، لیکن اس کے اندر اس کا نفس، اس کی ہر شے، اس کی پرسنالٹی جو اب تک وہ بن چکا ہے، وہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو ہم نے نفس جو ہے وہ اصل چیز ہے، اصل وہ چیز، وہ سافٹ ویئر، وہ ایپس ہیں۔ اگر وہ سافٹ ویئر ایپس نہ ہو تو آپ موبائل کو کوئی اہمیت نہ دیں، یہ کھلونا ہو، یہ پلاسٹک کا ٹکڑا ہو، یہ اس کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کو ہاؤس کرنے کے لیے صرف۔ تو ہماری باڈی جو ہے یہ ہمارے نفس کو صرف کنٹین کرنے کے لیے، اصل مقصد یا اصل چیز ہے وہ نفس ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے تصوف میں، لوگ کہتے ہیں کہ روح اور جسم کی مثال ایسے ہے جیسے گھوڑا اور اس کا سوار۔ تو سوار زیادہ اہم ہے، جو گھوڑا ہے وہ صرف اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے۔ تو باڈی صرف آپ کو کنٹین کرنے کے لیے، اصل جو چیز ہماری پرسنالٹی ہے وہ ہے اندر، اس کی تثبیت اور اس کی ایکچوائزیشن اور اس کی گروتھ اور اس کا تزکیہ، یہ ہے اصل پرپز آف لائف۔ عبادت کا بھی وہی پرپز،
قد افلاح من زکا، دیکھیں فلاح اور تزکیے کو ساتھ ملایا گیا، قد افلاح من زکا، میں نے کہا تھا فلاح ہے مقصد، اور فلاح کیسے ہوتی ہے؟ تزکیے سے، تزکیہ کا مطلب گروتھ، ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو تثبیت اور تزکیہ یہ دو چیزیں آپ کو نفس کے حساب سے ملیں گی. یہاں ملا ہے کہ نفس کی تثبیت ہو جائے گی، اور پھر آپ نے سنا ہوگا نفس کا تزکیہ. تو تزکیہ نفس اور تثبیت نفس، خودی کو بلند کرنا، وہ بھی یہی چیز ہے. خودی نفس کو اس نے کہا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو وہ جو خودی ہے نا وہ وہی ہے. یہ اقبال نے اس کے لیے جو ٹرم ایجاد کی تھی وہ خودی کی تھی. مقصد وہی ہے کہ تثبیت اور تزکیہ نفس یہ الٹیمیٹ گول ہے انسان کی پوری زندگی کا، اور یہی نفس ہے جس نے مرنے کے بعد اگلے جہان میں چلے جانا ہے، اور وہاں پہ اگر اس نے سفیشنٹلی گرو کر لیا ہوگا تو اگلی زندگی کی منازل جو ہیں وہ طے کر سکے گا. جس نے اس کو سفیشنٹلی گرو یا ڈیولپ نہیں کیا ہوگا، اس کو مار دیا ہوگا، قد خواب من دسا، ٹھیک ہے، وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو بہت زیادہ نیچے دبا دیا. تو یہ جتنے بھی آپ کے پاس دولت ہے یا ثروت ہے، آپ کو تھوڑی بہت تو چاہیے، لیکن اتنی نہیں چاہیے کہ نیچے اس کے دب جائیں. جیسے منو مٹی نیچے دب جائے بیج تو وہ گرو نہیں کر سکتا، تھوڑی سی مٹی کے نیچے دباؤ تو وہ گرو کر سکتا ہے. تو تھوڑی سی مٹی چاہیے انسان کو گرو کرنے کے لیے، تھوڑا سا مال و دولت چاہیے گرو کرنے کے لیے، لیکن بہت زیادہ کر دیں گے تو وہ نفس دب جائے گا نیچے، وہ گرو نہیں کر پائے گا. کلیئر بات؟ تو اتنا ہی کرنا ہے کہ جتنا ہمارا نفس کی تثبیت اور تزکیہ ہو سکے، اور یہ کچھ دینے سے ہوتی ہے. تو ایسے لوگ، ان کی مثال کیسے ہے؟ کماسال جنتن، ایسی ہے جیسے ایک باغ. تو جنت کا ایک معنی باغ بھی ہوتا ہے، تو مین معنی اس کا باغ ہی ہے. یا اس کا ایسا وہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. جیسے جہاں سے لفظ جن نکلا ہے، جن، جن کا لفظی مطلب ہے انویزیبل بینگ. اور اتنے گھنے درخت، باغ، اتنے گھنے باغ کہ ان کے آر پار یا ان کے نیچے نظر نہ آئے اوپر سے اگر دیکھیں تو. یہاں سے لفظ نکلا جنت کا، جنت. تو ان کے لیے اس کے ایسے لوگ جو اللہ کا پلیجر یا رضامندی اور اپنے نفس کی پختگی کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے باغ کی ہے بے ربوا، جو اونچی جگہ پر ہو. ربوا کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ. یہاں ربوا ایک جگہ بھی ہے، وہ چونکہ تھوڑا سا پہاڑی علاقہ، تھوڑا اونچا علاقہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو ربوا کہہ دیا گیا ہوگا. تو ربوا ایک اونچی جگہ، جیسے ہمارے ناردرن ایریاز ہیں وہ اونچی سطح سمندر سے بلندی پہ واقع ہیں. تو ایک باغ ہو بلندی پہ، اصابہ وابل، پڑے اس پر زوردار بارش، فآتت اکلھا ضعفین، اور وہ دے اپنا پھل دو گنا. بارش پڑے اور ڈبل اس کی ییلڈ ہو جائے. فَإِن، اور اگر لم یصبھا وابل، اس پر نہ بھی پڑے زوردار بارش، فطل، تو پھوار ہی کافی ہو. یعنی وہ شخص جو دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، وہ تثبیت نفس کے لیے کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے کہ جس پہ تھوڑی سی بارش بھی ہو جائے تو اس کی فصل آگے گرو ہی کرتی ہے. وہ اس ہارڈ راک کی طرح نہیں ہوتا کہ بارش اوپر پڑے تو وہ سارا صفایا کر دے اس چٹان کا، بلکہ وہ اس کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے جس میں آگے برکتیں ہیں، یعنی اور ملٹی پلائی ہوتا ہے. تو جب انفاق کرتا ہے انسان نیک نیتی سے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، تو پھر اس میں برکت ڈلتی ہے، اس کا مال پھر دو گنا ہوتا ہے. یہ کسی فلاسفر نے کہا کہ میں نے کبھی کسی شخص کو غریب نہیں دیکھا ایسے شخص کو جو صدقہ کرتا ہو. تو جو صدقہ و خیرات کرتا ہے نا، وہ زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو ملٹی پلائی کر کے اس کا ریوارڈ دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے، اس کو جانتا ہے. اب آخری آیت آج کی آگے، آیودو، کیا چاہتا ہے. یہ مودت کا لفظ بھی یہیں سے نکلا ہے، ودود کا لفظ جو اللہ کی صفت ہے وہ بھی یہیں سے نکلا ہے. کیا چاہتا ہے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان، کہ تکونا، ہو، لہو، اس کا یا اس کے لیے، جنتن، ایک باغ. اب ایک اور مثال آئی کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو. اب دیکھیں یہ مثال بھی غور سے دیکھیں کہ ایک باغ ہو. امیجن کریں آپ
اپنے آپ کو کہ آپ کا ایک باغ ہو، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار اور بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں. یہ باغ کے نیچے نہریں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر وقت پانی لگا رہتا ہے اور وہ سبز و شداب رہتا ہے، سدا بہار. ٹھیک ہے نا. آپ کا بڑا زبردست باغ ہو اور وہ ہر وقت 12 مہینے ہرا بھرا رہنے والا ہو، لہو فیہا من کل ثمرات اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں. ٹھیک ہے جی. اور وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور آن پڑے اس پر بڑھاپا. یہ کسی شخص کی مثال دی گئی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو کہ بڑا زبردست باغ ہو، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، لیکن بڑھاپا آ جائے. اور آگے کیا ہے؟ وَلَهُ اور اس کی ہو ذُرِّيَّةٌ اس کی اولاد ہو. اور اولاد کیسی ہو؟ ضعفاء کمزور ہو، چھوٹی ہو، بچے ابھی چھوٹے ہوں یا کمزور ہو. اور ایسے میں کیا ہو؟ زبردست باغ ہے، ہر طرح کا پھل ہے، اولاد ہے، اولاد ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ اپنا خود کما سکے. تو ایسے میں کیا ہو؟ فَأَصَابَهَا إِيثَارٌ پھر آن پڑے اس پر ایک بگولا، فیہ نار جس میں آگ ہو، فاحترقت پھر وہ جل کر راکھ ہو جائے. وہ سارا باغ جو ہے اس کو ایک آگ کا بگولا آئے اور سارا باغ جل کر خاک ہو جائے. کوئی ایسا نہیں چاہتا کہ اتنا زبردست اس کے پاس باغ ہو کہ اس کو فیوچر کے میں آنے والے دنوں کی کوئی رزق کی فکر نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اولاد ابھی کمزور ہو، اچانک یکایک ایسے ہو کہ وہ سارا کچھ تباہ ہو جائے، ایک آگ کا بگولا آئے، بجلی گرے اور باغ تباہ ہو جائے. ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا. اگر ایسا نہیں چاہتے تو ظاہر ہے پھر آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ ایسا نظام ہو جس میں وہ جو یتیم یا چھوٹے بچے یا ایسے بچے ہیں چھوٹے جو کما نہیں سکتے یا ایسے حالات میں کوئی مدد کی جائے. تو اللہ وہی تو بتا رہا ہے. انفاق کا جو نظام اللہ دے رہا ہے وہ اسی لیے دے رہا ہے کہ جب کسی کے اوپر آفت مصیبت آن پڑے تو ایسا نظام ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں ایک دوسرے کی مدد کریں. تو اس طرح کذالک اس طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات، لکم الآیات لعلکم تتفکرون شاید کہ تم تفکر و غور و خوض کرو. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ انفاق کا جو سارا سسٹم ہے یہ دیا گیا کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کے اوپر خرچ کرو، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرو اور ان کو احسان بھی مت جتلاؤ، ان کو بعد میں ہرٹ بھی نہ کرو، دکھاوے کے لیے بھی نہ کرو. تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ اگر کل کو تمہارے اوپر برے حالات آ جائیں تو اگر ایسا نظام معاشرے میں موجود ہے تو پھر تمہیں بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری اولاد کے لیے وہ معاشرہ خود ہی فکر مند ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹ آ کے لوگوں کے منہ میں روٹیاں نہیں ڈالتے یا لوگوں کے گھروں میں غلہ جو ہے وہ اوپر سے نہیں اترتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہدایات ایسی دی ہوئی ہیں کہ ایسا معاشرہ قائم ہو جائے کہ سب کی ضروریات پوری ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. ان ہدایات کے اوپر عمل کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اور ایسا معاشرہ قائم کرنا فرض ہے جس میں ان ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے اور پھر ایسا معاشرہ ہو جائے جس میں ہر کوئی خوش و خرم اور ایک دوسرے کی ہم کیئر کریں اور اس کو پھر احسان جتلائیں نا. قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ جو مصلین ہوتے ہیں نا یا جو مومنین ہوتے ہیں ان کے مال میں حق ہے، حق للسائل والمحروم، سائل اور محروم کا حق ہے. دنیا کا کوئی نظام آپ دیکھ لیں، کوئی دنیا کا نظام، کوئی فلسفی، کوئی مذہب یہ نہیں بتائے گا کہ ایک امیر کے مال میں ایک غریب یا ضرورت مند کا حق ہے. حق کوئی نہیں کہے گا. ہاں یہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے جی آپ چیریٹی کر دیں، حق کوئی نہیں کہے گا. قرآن نے حق کہا ہے. کیوں؟ کہ اس بندے کی جس کی آپ نے مدد کرنی ہے اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو آج کی آیات جو ہم نے دیکھی ایک رکوع میں، اس میں مین جو ٹاپک تھا وہ انفاق تھا. اور انفاق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز جو بھی ہیں آپ کے پاس وہ آپ ان لوگوں کے اوپر بھی خرچ کریں جن کو ان کی ضرورت ہے. اور اسی کا ایک اور جو اکنامک سسٹم کا دوسرا پہلو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور آپ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ بھی لفظ زا کاف اور واو سے نکلا ہے جہاں سے تزکیہ نکلا ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی الٹیمیٹ گول جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے.
زکوٰۃ کا لفظی مطلب اگر آپ کریں گے وہ بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ، تزکیہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اور زکوٰۃ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. تو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آتو زکوٰۃ ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں ٹورڈ زکوٰۃ یعنی ڈیولپمنٹ. تو جو یہ انفاق اور زکوٰۃ یہ دو پلرز ہیں اسلامک اکنامک سسٹم کے. مقصد کیا ہے کہ ایک معاشرے میں بسنے والے تمام انسان جو ہیں ان کے اندر جو چھپے ہوئے پوٹینشیل ہیں وہ ایکچولائز ہو جائیں اور ان کو جن ریسورسز کی ضرورت ہے وہ شیئر کیے جائیں. ٹھیک ہے. ایک ہے کام پہلو جو والنٹریلی کرنا ہے، یعنی آپ کے اوپر جو صدقات ہیں، اور ایک ہے زکوٰۃ جو گورنمنٹ نے کہنا ہے کہ اتنا آپ نے لازمی کرنا ہے. ایک ہے کمپلسری پارٹ، ایک ہے والنٹری پارٹ، آبلیگیٹری پارٹ، اور ایک ہے والنٹری پارٹ. اسلامک گورنمنٹ ایک خاص اماؤنٹ مقرر کرتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں زکوٰۃ میں 2.5% ہے، تو وہ تو آبلیگیٹری ہے، کرنا ہی کرنا ہے. اس کے اوپر اوور اینڈ ابو ہے آپ کے صدقات، چیریٹیز، کہ فرض نہیں ہے کہ لازمن کریں، لیکن آپ کو ترغیب دی جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، 700 گنا ملے گا. تو کون نہیں چاہتا اس کو 700 گنا ملے اور اس کو کوئی خوف اور کوئی حزن نہ ہو، اور کون نہیں چاہتا اس کی سیلف ایکچولائزیشن نہ ہو. تو یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی سیلف ایکچولائزیشن کے لیے، اپنے ریسورسز کو ملٹیپلائی ہونے کے لیے، اس میں برکت کے لیے، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی خوف اور حزن سے بچنے کے لیے، 700 گنا لینے کے لیے جو ہے نا، یہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.